صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہوئے کہ حالت بالکل غیر تھی، چہرے سے ایسے جو ہے وہ پریشانی کے آثار تھے کہ جیسے جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہو، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو۔ پوچھا کہ صوبان کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو اگر نہ دیکھیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جب ہم آپ کو وہاں نہیں دیکھیں گے تو حضور ہم وہاں پہ پھر آپ کو دیکھے بغیر کیسے چین پائیں گے۔ صحابی جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے، صحابی رسول حضرت صوبان کی بے چینی ہے تو وہ یہ ہے حضور وہاں آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہم کیسے چین پائیں گے۔ پتہ چلا کہ عاشق جو ہے نا وہ جنت جیسی عظیم جگہ پہ بھی بے چینی کی کیفیت میں رہیں گے۔ اہل عشق کو چین نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مضطرب ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ عاشق زار علامہ محمد شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، تمہارا دل سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا، تو تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ تو گواہی دے رہی ہے، تمہاری آنکھوں کا بانا، تمہارے دل کا تڑپنا، یہ دونوں چیزیں گواہ ہیں تمہارے عشق و محبت پر۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اور بات سمجھاتا چلوں۔ اصل میں عشق و محبت کا جو معاملہ ہے نا وہ ہے دل کا معاملہ، اور دل کے حوالے سے صوفیہ نے لکھا ہے کہ دل جو ہے بادشاہ ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے چلیں، وزیر کیا ہے؟ اس کا دماغ ہے، دماغ وزیر ہے۔ اب بادشاہ مشورے کس سے لیتا ہے؟ اپنے بہتر وزیر سے، بہترین جو وزیر ہوتا ہے اس سے مشورے لیتا ہے۔ بسا اوقات بادشاہ اپنی مرضی چلاتا ہے، بسا اوقات وزیر کے مشورے کو مان لیتا ہے۔ وزیر کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں بادشاہ اپنے وزراء سے مشورے کیا کرتے تھے، وزیر بڑے عقل و فہم والے ہوتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے، تو بادشاہ اگر وزیر کے مشورے کے تحت چلے، یعنی دل جو ہے دماغ کے مطابق چلے، تو پھر یہ دل سنبھلا رہتا ہے، پھر یہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن اگر یہ اپنے وزیر کا مشورہ قبول نہ کرے، اپنی چلائے نا بادشاہ، پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چوٹ کھا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ دماغ وزیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور دل جس سینے کے اندر ہے نا تو یہ سینہ اس بادشاہ کا محل ہے۔ یہ دل بادشاہ اس سینے کے اندر یعنی اس محل کے اندر جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ اب بادشاہ جب محل کے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ محل سے جو باہر والے ہیں ان کی بادشاہ پر نظر نہیں ہے، اور آنکھیں جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ پہرے دار ہیں۔ اس محل میں رہنے والی بادشاہ کی آنکھیں کیا ہیں؟ پہرے دار ہیں، آنکھیں پہرا دے رہی ہیں۔ اب یہ آنکھیں وہ پہرے دار ہیں کہ جو پہرے دار ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے پہرے داری کی، وہ پہرے داری دے رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کام اپنی ڈیوٹی سے ڈیوٹی ہوتا ہے۔ ایک پہرے دار ہوتا ہے اس جس کا پہرا دے رہا ہے، اس کا وفادار ہوتا ہے، اس کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ اب وہ جو سینے کے اندر اس محل کے اندر وہ جو بادشاہ جلوہ گر ہے نا، اس کی کیفیت سے یہ وفادار آگاہ رہتا ہے۔ یہ جو چوکیدار آنکھیں ہیں نا یہ آگاہ رہتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس محل کے اندر رہنے والے بادشاہ کی کیا کیفیت ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس کیفیت کو چونکہ یہ آنکھیں یہ پہرے دار یہ جان رہی ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے اگر اس محل کے اندر بادشاہ خوش ہے تو وہ خوشی یہ پہرے دار ظاہر کرتی ہے، اور اگر اس محل یعنی اس سینے کے اندر وہ بادشاہ یعنی وہ دل اگر مضطر اور بے چین ہے تو یہ جو پہرے دار ہیں اس بے چینی سے آگاہ ہیں، اور پھر یہ آنکھیں اس بے چینی کو ظاہر کر دیتی ہیں جو اندر محل کے اندر بادشاہ پریشان اور مضطر ہے۔ کبھی چھپاتی ہیں راز دل کے، کبھی سراپا کتاب آنکھیں۔ تو اب جو ہے یہ جو آنکھیں ہیں نا ان آنکھوں نے، ان چوکیداروں نے، ان پہرے داروں نے اس محل کے اندر بادشاہ کا راز ظاہر کر دیا۔ وہ بادشاہ اپنے راز کو چھپا رہا ہے، اپنی حقیقت کو چھپا رہا ہے، دل اپنی کیفیت کو چھپا رہا ہے، عشق کو چھپا رہا ہے، لیکن ظاہر کس نے کیا؟
ان پہرے داروں نے، ان آنسوؤں نے۔ تو اب جو ہے وہ صاحب قصیدہ بردہ شریف اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فما لعینیک ان قلت تکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت تستفق یہمی، اگر تمہارا جو ہے وہ عشق و محبت کا معاملہ نہیں ہے اس ذات کے ساتھ، عشق حقیقی نہیں ہے، تو پھر یہ آنکھوں کا رونا، یہ دل کا مچلنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آنکھوں سے اشک روا ہونا اور دل کا مچلنا، یہ دونوں بڑے مضبوط گواہ ہیں تمہارے عشق و محبت پر۔ آگے جو ہے اب خود سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم جو ہے وہ چھپانے کے حوالے سے کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اپنی اس کیفیت کو تم چھپا پاؤ گے؟ فرماتے ہیں کہ اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمِ مِنْهُ وَمُضْطَرِمِ، فرمایا کہ کیا عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ محبت چھپ جائے گی؟ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے سب، اور عربی کے اندر اس سب کا معنی ویسے جو ہے آنسو بہانے کا ہے، اور مراد یہاں پہ لفظ سب سے عاشق لیا گیا ہے۔ اب شعراء جو کوئی لفظ بولتے ہیں اور اس سے مراد کچھ اور لیتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی موافقت ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو روا اس کو جو ہے وہ سب کہا جاتا ہے، آنسو بہانا، آنسو روا ہونا۔ تو اب جو ہے اس سے مراد عاشق لیا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ شارح فرماتے ہیں، شرح کرنے والے فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس لیے کہ عاشق ہر حال میں ہمہ وقت روتا ہی رہتا ہے۔ عشق ایک ایسی کیفیت ہے کہ عاشق ہمہ وقت جو ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ رونے کی کیفیت کو جو ہے کس سے تعبیر کیا؟ عاشق کو جو ہے وہ رونے سے تعبیر کیا۔ تو فرمایا کہ کیا جو ہے عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ کیا محبت چھپ جائے گی؟ اور کس طرح چھپ سکتی ہے؟ حالانکہ اشک رواں، بہتے ہوئے آنسو اور بے چین دل، ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے کیا جو ہے وہ عشق چھپ سکے گا؟ محبت چھپ جائے گی؟ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ گمان کرنا، یہ خیال رکھنا کہ محبت کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ اشک رواں اور دل بے چین اس پر جو ہے گواہ ہے۔ اب اس شعر کو پڑھتے ہیں ترنم کے اندر۔ اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِّنْهُ وَمُضْطَرِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ تو آج کے درس میں 3 اشعار کے تحت جو ہے درس آپ نے سنا، اور یہ جو ابتدائی فصل چل رہی ہے، یعنی ابتدائی باب چل رہا ہے، وہ ابتدائی باب کس حوالے سے ہے؟ عشق و محبت کے حوالے سے ہے۔ اب یہ اس کے اندر بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جو اہل عشق ہوتے ہیں، عشق حقیقی والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اس کیفیت کو ہر ایک کے سامنے عیاں نہیں کرتے۔ تو جب اتنی عظیم دولت مل جائے، اتنی عظیم سعادت مل جائے، تو اہل حق جو ہے اس کو چھپاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو چھپانا، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اپنے محبوب بندوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کے لیے، لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبتیں پیدا کر دوں۔